یہ قطب جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، کتب نہیں، قطب عربی زبان کا لفظ ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چکی کی کیل جس پر چکی گھومتی ہے. آپ نے کبھی آٹا پیستے ہوئے دیکھا؟ وہ چکی کو جو پتھر کی ہوتی تھی تو بیل کو قطب کہتے ہیں، وہ بیچ کی جو چکی جو کیل ہے. تو چکی جس کیل پر گھومتی ہے اس کو قطب کہتے ہیں. اس کی جمع اقطاب آتی ہے. لیکن یہ تو ہوئے لیکسیکل میننگ. تو تصوف کی اصطلاح کے اندر جب کسی کو قطب کا نام دیا گیا تو وہ کیا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ تو اصطلاح کے اندر قطب جو ہے یہ ایک مرتبہ ہے، اور ہر زمانے میں قطب ایک ہوتا ہے، ہر زمانے. علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصطلاحات کے اوپر، یہ جو رینک ہیں ان کے اوپر گفتگو کی ہے بہت اچھی. آپ جب غوث اور قطب پر بحث کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا، وہاں لکھتے ہیں خطیب بغدادی نے بذریعہ ابو بکر ابن شیبہ حدیث کا اخراج کیا کہ اولیاء کی تعداد کچھ یوں ہوتی ہے. ویسے میں نے ابن عساکر میں کچھ تھوڑی سی ڈیفرنٹ پڑھی ہے، لیکن علامہ جلال الدین السیوطی یوں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تعداد یوں ہوتی ہے: نقبا 300 ہیں، نقبا 300 ہیں، نجبا 70 ہیں، ابدال 40 ہوتے ہیں، اخیار 7 ہوتے ہیں، قطب 4 ہوتے ہیں، اور غوث 1 ہوتا ہے. یہ آپ نے تعداد لکھی. ویسے میں نے جو ابن عساکر میں پڑھی ہے کہتے ہیں کہ 300 اولیاء، 40 ابدال، 7 اوتاد، 5 اقطاب، 1 قطب عالم. تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہی نام ہوتے ہوں. تو لیکن میں گفتگو علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کروں گا. تو صوفیہ کے نزدیک قطبیت کبریٰ جو ہے یہ قطب الاقطاب کے مرتبے کو کہتے ہیں. قطب کی جہاں ڈیوٹی لگتی ہے وہاں سے وہ ہٹتا نہیں ہے. کیوں؟ وہ قطب، وہ کلی جہاں ہوتی ہے نا وہ پھر ہٹتی نہیں ہے، وہ مرکز میں وہیں رہتی ہے. تو قطب کی جہاں ڈیوٹی لگ جاتی ہے وہ پھر وہیں رہتا ہے، وہاں سے ہٹتا نہیں. تو یہ جو قطب ہے، اب امام ربانی کی طرف چلتے ہیں. مجدد الفسانی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ قطب ابدال جو ہے واسطہ وصول فیض است کے وجود عالم ببقاء یا تعلق دارد. کہ یہ جو قطب الاقطاب ہوتا ہے، یہ قطب جو ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دنیا قائم ہوتی ہے، اور وجود عالم ببقایا، اور عالم کا جو وجود ہے یہ اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، قطب کے ساتھ. اب یہ سوچ لیجئے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے قطب اس کائنات کے اندر. یہ اس دنیا کی جانب تو آپ نے توجہ دی ہی نہیں. آپ نے سمجھا وزیر اعظم ہوتا ہے، پریزیڈنٹ ہوتا ہے، یہ نا. یہ جو قطب ہے، مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ وجود عالم ببقایا تعلق دارت، عالم کا وجود ہی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. یہ وزیر یا صدر کوئی چیز ہی نہیں ہے. آپ آؤ ذرا تصوف کی طرف. تو اس کی وجہ سے دنیا قطب کے ذریعے سے فیض ملتا ہے، اور دنیا کا وجود بھی اسی کی وجہ سے. اور آپ فرماتے ہیں قطب ارشاد ہوتا ہے ایک. قطب ارشاد جو ہے نیکی، ایمان، ہدایت، توبہ، اس کا تعلق قطب ارشاد سے ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کی وجہ سے یہ چیزیں اللہ عطا فرما دیتا ہے. اب یہاں ایک نقطہ عرض کر جاؤ. امام ربانی مجدد الفسانی نے یہ فرمایا کہ لاہور جو پاکستان کے اندر ہے، لاہور قطب ارشاد ہے. اللہ اکبر جل. یقین یہ پڑھ کر ہیرا رہا ہے، قطب ارشاد ہے. کیوں قطب ارشاد ہے؟ آپ نے قطب ارشاد کی تعریف سن لی پہلے. قطب ارشاد ہے اس لیے کہ یہاں داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے ڈیرا لگایا. ان کے قدموں کی وجہ سے یہ شہر قطب ارشاد بن گیا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو قطب مدار ہوتا ہے ایک. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ قطب مدار پہ گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا. تو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، جسے خضر بول دیتے ہیں ہم، خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے. اس واقعے کی تشریح میں آپ بیان کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہمیں قطب مدار کی مدد کرنے، ہمیں قطب مدار کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دیتا ہے، اور وہ قطب مدار دنیا کی بقا کا سبب ہوتا ہے. اور وہ اس وقت یمن میں ہے، اس وقت یمن میں ہے، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مقلد ہے، اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کچھ بات سمجھی آپ نے؟ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی گفتگو کر رہے ہیں. میں ایک چیز